موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة الزلزلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمدللہ کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البینہ کی تلاوت کی ہے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ کہ ہرگز باز نہیں آئیں گے کافر جو اہل کتاب سے ہیں یا مشرکین سے ہیں جب تک کہ ان کے پاس دلیل نہ پہنچے. رسول من اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجا جو اللہ کا رسول ہے. یتلو صحفا مطہرہ، جو ان پر اللہ تعالیٰ کے صحیفے جو پاک ہیں، باطل سے بھی پاک ہیں، ہر غلط چیز سے بھی پاک ہیں، وہ تلاوت فرماتی ہیں. فیہا کتب قیمہ، اور اس کے اندر احکام ہیں، ایسے احکام جو مستقیم ہیں اور معتدل ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ نئی فرقہ بندی میں مبتلا ہوئے اہل کتاب مگر جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ آ گئی، کتاب آ گئی، رسول آ گیا. حالانکہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا لیکن وہ فرقوں میں بٹ گئے. جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الیہود اختلفوا علی احد 71 فرقۃ، کہ یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے. وان النصارى اختلفوا علی 72 فرقۃ، اور نصارہ جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. اور حضور پاک نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. اور آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے کے سارے فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پانے والا ہوگا. صحابہ نے پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. جو اس رستے کو مضبوط پکڑ لے گا صرف وہی نجات پائے گا. اور یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے فرقہ بندی. فرقہ بندی حرام ہے، اختلاف تو ہوتا ہے. اختلاف رائے جو ہے تو وہ تو صحابہ میں بھی تھا، اختلاف تو ہے مجتہدین میں بھی ہے، اختلاف تو ائمہ میں بھی. وہ اختلاف ہے، یاد رکھو، فرق کیا کرو. یہ نہیں کہ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ 4 امام تو 4 فرقے بن گئے، غلط بات ہے. کوئی ان میں فرقہ نہیں ہے. وہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے والے.
انہوں نے اللہ کے رسول کے احکامات کو مرتب کیا ہے، مستنبط کیا ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پاک سے اور احادیث مبارک سے استنباط کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ قرآن پاک کے اندر فلولا فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین کے صحابہ میں سے اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے تاکہ دین کی تفقہ ان کو پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو۔ فرقہ بندی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حق سے ہٹ جانا، وہ ہے فرقہ بندی، کہ جیسے روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، نواسب ہیں، دنیا میں بے انتہا فرق ہیں، وہ ہیں فرقے، وہ جہنمی ہیں۔ اختلاف رائے کا ہونا یا اجتہاد میں اختلاف ہونا یہ تو محمود ہے، اور اسی میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اور اختلاف تو یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام میں بھی ہوا، بڑے مسائل میں اختلاف ہوا، تابعین میں بھی ہوا، لیکن سب رحمت اللہ علیہم ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طرح حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، ان اخطاء فلہ اجر، اگر غلطی بھی کر جائے پھر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں کہ اس نے محنت تو کی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اور اگر ثواب پہ پہنچ جائے پھر تو دوہرا اجر ملتا، ایک محنت کرنے کا اور ایک ثواب پہ پہنچنے کا۔ تو اختلاف تو مجتہدین میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل عصبیت کی بات ہے کہ آدمی اللہ معاف فرمائے جتنی آیات قرآن میں فرقہ بندی کے خلاف ہیں ان کو ائمہ اربعہ پہ ثبت کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اس کے اپنے ذہن کے بیمار ہونے کا ہے، ورنہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ البینہ سے مراد اللہ کا رسول بھی ہے اور البینہ سے مراد اللہ کی کتابیں بھی ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نہیں حکم دیا تھا مگر یہی کہ عبادت کریں اللہ کی خالص۔ حنفاء یا حنیف، اس کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے منہ موڑ کے اللہ تعالی سے تعلق جوڑ لے، جیسے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور اللہ نے فرمایا ان کو حکم یہی دیا کہ وہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ارکان پورے کریں، شرائط پورے کریں، اور نماز کو وقت پہ ادا کریں، اس کا معنی ہے قائم کرنا۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور جو اللہ نے فرض کی ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی وہ دین ہے جو حق والا دین ہے، جو مستقیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین سے، اہل کتاب کا ذکر پہلے آیا، مشرکین کا بعد میں آیا، اس لیے کہ اہل کتاب تو علم والے تھے، ان کے پاس تو کتاب تھی۔ اگر علم والا آدمی کفر کرے، علم والا آدمی گناہ کرے تو اس کی زیادہ سزا ہوگی۔ ایک ہے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، لیکن ایک ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کفر ہے، وہ جانتا ہے کہ شرک ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کے ازواج مطہرات کے بارے میں آیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے مدنی کی بیویاں تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہارے گھر اللہ کا نبی آتا ہے، وحی آتا ہے، اگر غلطی کرو گی تو یضاعف لہن العذاب ضعفین، ہم دوگنا عذاب دیں گے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے اہل کتاب کا ذکر پہلے کیا اور مشرکین کا بعد میں کیا، فرمایا سارے کے سارے کہاں ہوں گے، ٹھکانہ کیا ہوگا، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بری اور بھیڑی مخلوق جو ہے وہ مشرک اور کافر ہے۔
اس لیے علماء نے فرمایا کہ مشرک اور کافر جو ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ کافر جو ہے تو جانور ہے، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جانور بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا ہے، کتا بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ خدا کو نہیں پہچانتے؟ تو اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو شر البریہ، اللہ کی ساری مخلوق میں بری مخلوق کون ہے؟ مشرک اور کافر۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کیے اچھے، یہ سب سے بہتر مخلوق ہے۔ یاد رکھو اللہ کی بہتر مخلوق کون ہے؟ ایمان والے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں سارے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے عمل صالح کا ذکر بھی آیا ہے۔ صرف آدمی زبانی کلامی نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عمل بھی تو ہوگا۔ اس لیے جہاں بھی آپ پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اسی طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ہر جگہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس لیے محدثین کرام نے ایمان کی تعریف یہی فرمائی ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے کہ تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق ہو، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اور زبان سے بھی اقرار ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ارکان یعنی اپنے ہاتھ پاؤں سے عمل بھی ظاہر کرے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی نماز میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی جہاد میں ہے، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کبھی روزے رکھ رہا ہے۔ تو وہ دلیل تو ہونا اسلام کی، ایمان کی۔ جس درخت پہ پھل نہ لگے اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ یار یہ بے ثمر درخت ہے، اس کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہر جگہ پورے قرآن میں دیکھ لیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ ہوگا قیامت والے دن، وہ ایسے جنت میں رہتے ہوں گے، ایسے باغوں میں رہتے ہوں گے، ایسے ٹھکانوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو جنت میں نہیں نکالا جائے گا۔ یاد رکھو ایمان والا جب جنت میں پہنچ گیا تو پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لیکن حالات یہ ہوں گے کہ بعض ایمان والے ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور بعض مومن ایسے ہوں گے حساب ہوگا لیکن ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اور غلطیاں کم ہیں، تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اما من ثقلت موازینہ، ان کے وزن، ان کی تولیں بھاری ہو گئے۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کفر کبھی نہیں کیا، شرک کبھی نہیں کیا، لیکن اعمال غلط کیے، گناہ کیے، کہ بعض لوگ زنا میں مبتلا ہو گئے، شراب میں ہو گئے، چوری میں ہو گئے، ڈاکے میں ہو گئے، حرام کھانے میں ہو گئے، تو ان کے مسئلہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے توبہ کر لی؟ دنیا میں توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول فرما دے، اور اگر ایسے حال میں مر گئے کہ توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا یا کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کبھی توبہ کو، تو اب قیامت میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کے مطابق ان کو جہنم میں بھیجیں گے، عذاب دیا جائے گا، پھر نکالے جائیں گے، چونکہ جو ایمان والا ہے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو کافر ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو گیا پھر وہ کبھی نہیں نکلے گا، جو مشرک داخل ہو گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا۔
اسی طرح جو وثنی ہیں، عباد الاسنا اوثان ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، سورج کے پجاری ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو ندا کرتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا جانتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، یہ سب کفر اور شرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ راضی ہوا تبھی تو جنت ملی نا، راضی نہ ہوتے تو جنت کہاں ملتی؟ فرضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ راضی ہے کہ ان کو جو جنت ملی وہ راضی ہیں اور خوش ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یہ سارا مرتبہ کس کو ملے گا؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کو ملے گا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ دل کے اندر حاصل ہے۔ اصل یاد رکھو، اصل چیز ہے کہ دل میں تقویٰ ہو، دل میں خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جبر و قہر سے ڈرتا ہو اور اس کی رحمت پہ امید رکھتا ہو۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور جتنا خشیت زیادہ ہوگی اتنی شان زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ خشیت انبیاء میں ہے، اور تمام انبیاء میں سے زیادہ خشیت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر البریہ، قرآن جو کہتا ہے خیر البریہ تو یہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک تو وہ ہے کہ اخذ بعنان فرسی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مہار پکڑی، گھوڑے کی لگام پکڑی اور جہاد کے اندر چلا گیا، یہ خیر البریہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے بعد بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، وہ نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو یہ خیر البریہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الا اخبرکم بشر البریہ، اور بری مخلوق کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا الذی یسأل باللہ ولا یؤتی بہ، جس کو اللہ کے نام سے بھی مانگا جائے تو نہیں دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو لازمی یاد رکھیں کہ حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کریں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ اگر نکالو نا کہ دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ العظمت للخالق والشفقت علی المخلوق، کہ خالق کی دل میں عظمت ہو اور اللہ کی مخلوق میں شفقت ہو، بس اسلام اسی کا نام۔ کیوں؟ جب اللہ کی عظمت ہوگی لازمی بات ہے نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا اور حرام سے بھی بچے گا، جو اللہ کا ڈر ہے، عظمت اس کے دل کے اندر ہے۔ اور مخلوق میں شفقت ہوگی تو لازمی بات ہے کہ ان کو زکوٰۃ بھی دے گا، صدقات بھی دے گا، خیرات بھی دے گا، ان کی مدد بھی کرے گا، ان کو دکھ سکھ میں اعانت بھی کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ العظمت للخالق والشفقت علی المخلوق، اللہ کے دل میں عظمت بیٹھ جائے۔ عظمت کا معنی کیا ہے؟ جب عظمت ہوگی اور ندا آئے گی اللہ اکبر، وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے اور اولیاء اللہ میں سے تھے، میں نے زیارت تو کی ہے، لیکن چونکہ بچپنا تھا، طالب العلم تھے، اس لیے ہمیں حضرت کے مقام کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ زیارت میں نے کی تو حضرت بھی ہمیشہ اپنے مواعظ مبارکہ میں فرماتے تھے کہ بھائی اگر ٹرین پر سوار ہو رہا ہو آدمی، لیکن اب جب ٹرین چلتی ہے تو آدمی ایک پاؤں رکھتا ہے اور باقی وہ آہستہ آہستہ
دوسرے لوگوں کو السلام علیکم ان کو بھی. تو فرمایا کہ ٹرین اگر چل رہی ہو، ایک پاؤں ٹرین پہ ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہو، اتنی دیر میں اگر کوئی پوچھے کہ احمد علی دین کیا ہے تو اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا. میں اس کے لیے کوئی جلسوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جلسہ ہو اور تقریریں ہوں اور انتظام ہو، پر میں اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا میرا بھائی دین ہے کیا؟ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی اور خدمت اللہ کے مخلوق کی. فرمایا بس یہی تو دین ہے کہ عبادت جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، خاص عبادت اللہ کے لیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ عبادت جو ہے وہ خدا کی ہو. اب دیکھیں نا، نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، نظر نیاز دینا عبادت ہے، منت باندھنا عبادت ہے، اعتکاف بیٹھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت. تو یہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہ. اور فرمایا کہ اطاعت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری مرضی کی ہم مغرب کی 6 رکعت پڑھ لیں، نہ اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو کہ حضور نے فرمایا 3 رکعت ہے تو 3 ہے، وہ 4 نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا کہ صبح کی 2 رکعت ہے تو وہ 3 نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، وہ نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، غنیمت کیا ہے، اموال فے کیا ہے، جہاد کیا ہے. جو حضور نے فرمایا آمنا وصدقنا، بس گردن چکا. اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ خدمت اللہ کے مخلوق کی ہو کہ ایک آدمی ہے گناہگار ہے تو اس کے لیے محنت کریں. وہ بھی تو بیمار ہے نا بیچارہ، بیمار کو ہسپتال لے جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو، دوائیں لیتے ہو. اور جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ بھی تو بیمار ہے نا، اس کو بھی تو بچانے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، علماء کے پاس جاؤ، اہل اللہ کے پاس جاؤ، صالحین کے پاس جاؤ، اس کی صحبت کا خیال رکھو، برے لوگوں کو اس کے قریب نہ آنے دو، برے دوستوں سے اس کو بچاؤ. وہ بھی تو تمہاری یہ ہمدردی کا مستحق ہے. تو اس لیے فرمایا کہ خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو. اور اسی طرح جیسے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ ہمسائے کا بھی اتنا بڑا حق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہمیشہ جب آتے تو یوسینی وصیت کرتے کہ حضور اپنی امت کو کہیں کہ ہمسائے کا خیال کریں، ہمسائے کا خیال کریں. فرمایا میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں شاید ہمسائے کو ہماری جائیداد کا میراث میں بھی حصہ نہ دے دیا جائے. یعنی اتنا حقوق ہے ہمسائے کے کہ آدمی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کھانے کھائے اور ہمسائے بھوکے رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں تو جناب 20 اور 100 نئے جوڑے بنے اور یہ عید کا جوڑا ہے اور یہ جمعۃ الوداع کا جوڑا ہے اور یہ 27ویں کی رات کا جوڑا ہے اور یہ عید الضحیٰ کا جوڑا ہے اور غریب کے گھر میں بچیاں جو ہے ٹاکیاں لگا کے پھر رہی ہیں، ان کو بدن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے. تو یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. یاد رکھ، صرف کلمے پڑھنے کا نام مسلمان نہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. میرا مدنی آپ جانتے ہیں کہ کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کے طعام کے لیے کوشش نہیں کرتا تم اور کسی کو کہتا بھی نہیں، خود بھی نہیں کرتا، یہ مکذب بالدین ہے. یہ نہیں ہے کہ تم تہجدیں پڑھو اور ہمسایہ بھوکھا مرے، یہ کوئی دین نہیں. یہ نہیں ہے کہ تیری شادی پر تو جناب ہزاروں لوگوں کو کارڈ بھیجے جائیں، ایک ایک کارڈ بھی سینکڑوں روپوں کا ہو اور ہوٹلوں میں کھانے ہوں، اور غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے ان کے پاس 3 جوڑے دینے کے پیسے بھی نہ ہوں. پھر کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے جھوٹی باتیں. اسی لیے صحابہ نے کیوں ترقی کی؟ ایمان سے کہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو.
کہ جب حضور پاک نے فرمایا کہ ایک مدینے والا، ایک مکے والا، ایک انصار، ایک مہاجر، تم بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم بھائی۔ حضور کا منشا یہ تھا کہ اتنے مہاجرین کو کیسے آباد کیا جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ بھی ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، تو ایک ایک آدمی کا آدمی بوجھ بھی اٹھا لے گا اور مہاجر بھی آباد ہو جائیں گے۔ یہاں گھر میں 5 آدمی کا کھانا پکتا ہے تو ایک آدمی اگر اور بھی کھا لے تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن انصار کا کمال دیکھیں، وہ آئے اور اپنے اس بھائی سے کہا کہ میرا بھائی دیکھو، ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس میں تو شک بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ماں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تمہارے بھائی ہونے میں تو شک نہیں، تمہیں تو محمد مصطفیٰ نے میرا بھائی بنایا ہے۔ تو اس لیے میرے گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک تیرا، یہ 2 تلواریں ہیں، ایک تیری، یہ 2 اونٹ ہیں، ایک تیرا، یہ 2 گھوڑے ہیں، ایک تیرا۔ حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا دیکھو میری 3 بیویاں ہیں، ان سب کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، شادی کرو۔ یہ جذبہ تھا، اس لیے پھر مہاجرین و انصار پوری دنیا پہ چھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اونٹ چرانے والی قوم پوری دنیا پہ چھا گئی۔ یعنی صحابہ کے دور کے اندر تقریباً 80 لاکھ میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ جو مکہ سے چھپ کے گئے تھے ان کا دین ماورا نہر تک پہنچا، مشرق میں پہنچا، مغرب میں پہنچا، اسپان میں پہنچا، ہند میں پہنچا، سندھ میں پہنچا، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بل تو بل ہیں، بہر بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ وجہ کیا تھی کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلغلہ ہوا، اور آج وجہ کیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، عزتیں عصمتیں برباد ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ 5-5 6-6 بندے جو ہیں اجتماعی طور پہ زیادتی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے محمد مدنی کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے غریب کے حقوق کا خیال نہیں کیا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ و صدقات کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فکر نہیں کیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جی ہم ہر سال حج پڑھتے ہیں اور مکہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی رو رہا ہے، کوئی بد دعا کر رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، تیرے اس عمرے شمرے کا کوئی فائدہ شائدہ نہیں ہے۔ یہ کہاں کی عبادت ہے؟ وہاں تو یہ عالم تھا نا کہ 3 دن سے سیدنا علی کے گھر میں فاقہ تھا، 3 دن سے 3 دن سے سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن، حسین سب بھوکے۔ پھر وہ یہ کرتے تھے کہ صبح کو نیت کر دیتے تھے روزے کی، بھی گھر میں ہے تو کچھ نہیں، چلو روزہ تو رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں گئے۔ اس زمانے میں پانی جو ہے نا جی، وہ بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، ان پر رسے لگے ہوتے تھے، اور وہ رسے سے کھینچتے تھے آدمی، وہاں تک چلے جاتے تھے، پھر ڈول نکل آتا تھا، پانی یعنی باغ میں ڈالا جاتا تھا، وہ جو کھالے بنے ہوتے تھے اس میں ڈالا جاتا۔ صبح سے لے کر شام تک حضرت علی اتنی شدید مشقت کرتے رہے، اور وہاں سے کچھ کیا ہے، 1 سا کے قریب آپ کو ملا، یعنی آٹا ملا، کچھ کھجوریں ملی، گھر لے آئے، کھانا بی نے تیار کیا، اور آواز آئی کہ میں یتیم دروازے پہ کھڑا ہوں، فرمایا دے دو اس کو۔
ہم نے بھی کبھی یتیم کو دیا ہے؟ خدا کے گھر میں بیٹھے ایمان سے کہو تمہیں پتا ہے تمہارے محلے میں کتنے یتیم ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر جو ہے محلے کے اندر کتنی بیوہ عورتیں ہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ جو طلباء مساجد میں ہیں مدارس میں ہیں جن کی زبان پہ یا قرآن ہے یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا روٹی کھا رہے ہیں؟ تم نے کبھی طلباء کے لیے عید کے کپڑے بنا کے بھیجے ہیں کہ چلو عید کے دن تو پہن لیں غریب؟ اسلام اس کا نام نہیں ہے میرا بھائی. اسلام کا معنی ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کر. اور اسی کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن مسکین آ گیا دے دیا، دوسرے دن یتیم آ گیا دے دیا، تیسرے دن قیدی آ گیا دے دیا، خود بھوکے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ ہم تو آپ سے کوئی شکریہ کا کلمہ سننے کے لیے بھی ضرورت نہیں سمجھتے. اس لیے پھر اللہ نے صحابہ کو وہ عظمت دی، وہ قوت دی، وہ طاقت دی کہ مہاجرین و انصار جو تھے انہوں نے جو اللہ کے نبی سے امانت لی تھی، قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، سنت کے دیوانے ہو گئے تھے، انہیں پورے عالم میں دین کو پہنچا دیا. تاریخیں تو پڑھتے رہتے ہیں. محمد بن قاسم کون تھا؟ ایک عرب تھا، 16 سال کی عمر تھی اس کی. راجہ داہر نے جب 3-4 مسلمان لڑکیوں کو قید کر لیا اپنے محل میں اور ان سے جبرن زنا کیا جاتا تھا، تو ان لڑکیوں کو کسی طرح موقع ملا. تو اس زمانے میں بھی یہ دیبل کہلاتا تھا جسے تم کراچی کہلاتے ہو. تو کشتیاں وشتیاں چلتی رہتی تھیں خلیج کے لیے، بحرین کے لیے، قطر کے لیے، عرب کے لیے، بصرے کے لیے. تو انہوں نے کسی ذریعے سے ایک خط لکھ کے بھیج دیا اپنا. اس دور میں گورنر بھی حجاج تھا اور خلیفہ عبد الملک تھا. اس کو بھیج دیا کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں، کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھنے والی ہیں، اور ہر رات ہندو کی سیج پہ ہماری عزتیں لٹتی ہیں، ہمارے بھائی مر گئے ہیں مسلمان. خط ملا عبد الملک کو، اس نے حجاج کو بھیجا. حجاج نے اپنے، یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم، ان کا داماد بھی ہے، اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ فوراً فوج تیار کرو اور فوراً سفر کرو اور سندھ میں جا کر راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو اور لڑکیوں کو ہر حال میں بری کراؤ. محمد بن قاسم فوجیں لے کے نکلا اونٹوں پر، ہوائی جہاز نہیں تھے جناب، آب دودیں نہیں تھیں. اونٹوں پہ چلتے 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 سارے علاقے فتح کرتے کرتے سندھ میں پہنچے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اسی جگہ آپ کو کھجوریں ملیں گی جہاں سے محمد بن قاسم گزرا ہے. چھوٹے ہو تو کھجور کھاتے تھے نا، تو گٹھلیاں پھینک دیتے تھے. ان کے بھی تو اونٹ بیچارے کھجور ہی کھاتے تھے، وہ گٹھلیاں کھاتے تھے. وہ جہاں جہاں پھینکتے چلے گئے وہی کھجوروں کے درخت آئے. اس لیے آج بھی سندھ میں دیکھیں، آج سندھ کی کھجور آج بھی ایک مقام رکھتی ہے. وہاں پہنچا اور اس نے راجہ داہر کو ذلتاں میں شکست دی، تمام لڑکیوں کو برآمد کیا، ان سب ظالموں کو جہنم واصل کیا، اور اپنے اسلام اور ایمان کا اتنا ڈنگا بجایا اور رعایا سے اتنا انصاف کیا. جو ہندو جو تھے نا وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے، وہ کہتے یہ تو کوئی دیوتا آ گیا، بندہ تو نہیں ہے یہ. آج جناب جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو بھی کوئی غیرت آئی ہے کبھی؟
آپ کا بھی دل پھڑکا ہے کہ اگر اس کی جگہ میری لڑکی ہوتی، یہ جو گردنیں کٹی پڑی ہیں ان کے بجائے میرا بیٹا ہوتا؟ مزہ ہے جناب، ماشاءاللہ۔ ہالینڈ کے کپڑے پہنتے ہیں اور پولینڈ کی مرغیاں کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ بپسیاں پیتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ فرنچائز جو ہیں یہودیوں کے ہیں، جو آ رہا ہے عمرے پہ آئے ہیں ماشاءاللہ، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد کھا کیا رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی، مسلمان ملک میں جو ہے حلال ہے، مسلمان ملک میں تو ہر چیز ہوتی ہے، خنزیر بھی ہوتا ہے، وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ مسلمان ملکوں میں کتے بھی ہوتے ہیں تو وہ حلال ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، اور بینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان میں بعض چیزیں ان میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید حلال ہو یا شاید حرام ہو۔ حضور نے فرمایا جس چیز میں شبہ پڑے اس سے بھی بچ جاؤ۔ کچھ نہیں ہے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی تقریر کے لیے رہ گئے اور عوام سننے کے لیے رہ گئے، اسی لیے شاہ جی فرماتے تھے ہم کہتے رہیں گے، یہ سنتے رہیں گے، بات وہیں رہے گی جہاں تھی۔ اٹھنے کے بعد سب کچھ بھول جائے گا، نہ خدا یاد رہے گا نہ رسول یاد رہے گا۔ اسی لیے ہے نا جی کہ آج جو ہے ہر وقت صرف ایک دھن ہے آدمی کو کہ میری دولت میری دولت۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سونا چاندی جو ہے نا یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو جہنم میں گرم کر کے تمہیں داغ دیں گے۔ کیا یہ ہے وہ جس کے لیے تم نے چوریاں کی، جس کے لیے تم نے شرارتیں کی، جس کے لیے تم نے ڈاکے ڈالے، آؤ مزہ چکھو آج۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن کن سے؟ ذالک لمن خشی ربہ۔ خشیہ یاد رکھو، ایک خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے۔ خوف تو ظاہری بھی ہو سکتا ہے، سانپ کو دیکھو تو آدمی ڈر جاتا ہے، کسی موذی جانور کو دیکھ کے بھی خوف آ جاتا ہے۔ خشیت دل میں ہوتی ہے کہ اللہ کی عظمت سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی آئے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں حلال ہے نہیں۔ اچھا پھر انکار بھی نہیں کرتے کہ مسلمان کا دل نہ دکھے، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بس مہربانی جزاک اللہ، میں نے کھانا نہیں ہے۔ ذرا سا بھی شبہ آیا تو انہوں نے چیز چھوڑ دی۔ بھائی یوں سمجھ لو، ایک چھوٹی سی مثال ہے، تم سمجھتے ہو، مثلا ایک مٹکا ہو جس میں 20 کلو دودھ بھرا ہوا ہو، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، کیا خیال ہے سارا حرام ہو جائے گا یا تھوڑا حرام ہوگا؟ تو تم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے، اگر ہم نے عشر نہیں نکالا ہے، اگر ہم نے کسی کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو پھر باقی کیسے حلال ہو جائے گا؟ اگر ہم سوچیں کہ اچھا جناب یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو گوشت بنا ہوا ہے نا، اس میں جو گھی ہے وہ یہیں کا ڈالا گیا ہے، مرغی بھی یہیں کی ڈالی گئی ہے، اللہ کے بندے جو مسالہ ہے وہ تو یہودیوں سے آیا ہے۔ آپ کے ہاں جتنی بھی پیپسی کولا ہے یا کوکا کولا ہے یا جتنی بھی یہ فرنچائز ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ ان سب کا اصل میٹیریل جو ہے وہ یہودیوں سے آتا ہے۔ تمہارے پاس تو پانی اور بوتل ہے، بس اس کو بھر رہے ہو، اصل چیز تو وہ ہے جو ان کی ڈالی جا رہی ہے۔ اور پھر ان بدبختوں کا دیکھو، یہودی ہے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہماری اس فرم کی جو کمائی ہوگی اس کا 10% جو ہے ہم اسلام کے خلاف خرچ کریں گے۔
وہ لگا رہے ہیں، تم 1% بھی اسلام کے لیے لگانے کو تیار نہیں، 1% بھی۔ اگر کوئی مسجد بنا رہا ہو نا جی، ہم اعتراض تو کریں گے، مدد نہیں کریں گے۔ اگر کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، اعتراض تو کریں گے، وہ چھوڑو یار، یہ مولوی چندے چندے کر کے کھاتے ہیں، اپنا پیٹ پال رہے ہیں، تو تم بھی شروع کر دو نا، پتہ لگ جائے بغیر چندے کے۔ اعتراض کرنے کے بجائے تم بھی شروع کر دو نا جی۔ اور مجھے ایک بہت بڑے آپ کے علاقے کے آدمی تھے، میں نام نہیں لیتا، مجھے کہنے لگے کہ مکی صاحب آپ کے مدارس میں دین ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، حدیث مبارک پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، لیکن آپ کے لوگ جو ہے نا بیچارے، ان کو جدید تعلیم کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ جغرافیہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ریاضیات کیا ہے، کیمیا کیا ہے، فزیا کا ہے، تو ان مضامین کو بھی تو اپنے مدارس میں داخل کرانے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا اسی طرح میں نے کہا آپ ایسی کوشش فرمائیں گے کہ اپنے کالجوں میں بخاری شریف کو بھی داخل کروا دیں، کہ ان کو مسلمان بنانا نہیں چاہتے آپ اپنے ہائی سکولوں میں، آپ اپنے ماڈل سکولوں میں، آپ اپنے انگلش میڈیم میں وہاں بھی تو داخل کراؤ نا فقہ کو، حدیث کو، تفسیر کو، تاکہ مسلمان تو بنے وہ۔ ہمیں تو تم ریاضیات پڑھانا چاہتے ہو، ان کو تم بخاری پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ بزرگوں نے اسی لیے، ورنہ وہ ریاضیات بھی پڑھا سکتے تھے کہ بہت بڑا ریاضی دان گزرا تھا مصر کے علاقے میں، جب وہ دارالعلوم دیوبند میں آئے تو ایک استاد اپنے طلبہ کو قلیدس پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے ایسے مٹھی بند کر کے فرمایا ہوا بھی یہ دیکھو یہ دنیا کا نقشہ ہے، اسی پہ بیٹھ کے وہ سمجھا رہے تھے۔ جب وہ درس ختم ہوا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے PhD کی ہے، میں بھی اتنی اچھی طرح نہیں سمجھا سکتا جس طرح اس عالم نے سمجھایا۔ باتیں ہیں، اس لیے علماء نے سوچا تھا کہ اگر ہم ان کو انگلش اور فزیا اور کیمیا اور ریاضیات پڑھائیں گے، یہ پھر مسجدوں میں نہیں رہیں گے، نکل جائیں گے سکولوں میں، نوکریوں میں، ڈپٹیوں میں، اور اس کے بعد یہ اللہ کے گھر بھی برباد ہو جائیں گے۔ ان کو وہ علم پڑھاؤ ہی نہ، یہ کسی جگہ کے نہ رہیں، ماں مجبور ہو کے دین کا کام کریں۔ اس کو اور نوکری نہیں ملتی، کہاں جائے گا؟ مسجد میں ہی جائے گا نا۔ اور نوکری نہیں ملتی، مؤذن بنے گا، عالم بنے گا، امام بنے گا، مدرس بنے گا، کہاں جائے گا؟ اور تو کوئی لیتا نہیں۔ وہ کہتا ہے جی تمہارے پاس MA کی ڈگری تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے تم نے بخاری شریف پڑھی ہے، لیکن انگریزوں کی MA تو نہیں کی نا تم نے، ٹھیک ہے تم نے ہدایہ پڑھا ہے، لیکن جناب LLB تو تم نے نہیں کیا نا۔ لارڈ میکالے کا قانون تو تم نے نہیں پڑھا نا۔ آج بھی انگریز چلا گیا، کفر چلا گیا، لیکن اپنی روحانی اولاد چھوڑ گیا۔ اس زمانے میں بھی جو کالج میں تھا آج بھی وہی ہے، اس زمانے میں بھی جو ہائی اسکول میں تھا آج بھی وہی ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ ایپل پڑھاتے تھے، ہم بھی آج بچوں کو الف انار ہی پڑھاتے ہیں۔ وہ اگر سیز کیٹ پڑھاتے تھے، ہم بھی بلی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ہے سے حکا پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، مسلمان ہیں۔ بھئی تم الف سے اللہ نہیں پڑھا سکتے کہ بچہ اللہ کا نام لے کر مسلمان ہو جاتا، اور بے سے بیت اللہ نہیں پڑھا سکتے تھے، تم ہے سے حاجی نہیں پڑھا سکتے تھے، تم میم سے مکہ مدینہ نہیں پڑھا سکتے تھے کہ بچہ قاعدہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتا پورا۔ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دو چیزیں بچائیں کہ ایک شر البریہ، ایک خیر البریہ۔ اچھا یہ فیصلہ ہوگا کب؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
یا فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ ایسی شان والی عورت ہے کہ اس کے پڑھنے سے آدھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میرا بھائی، جب عورت کے ساتھ اس کے خامد کے بھائی کے ناجائز تعلقات ہیں، عورت نے اعتراف بھی کر لیا ہے، ثابت بھی ہو گیا، ایسی عورت کو طلاق تو بغیرت آدمی گھر میں رکھتا ہے نا. غیرت والا بھی اس کے بعد اس کو گھر میں رکھ سکتا ہے. اور جی پھر تو سلو کیسے سلو ہوگی؟ یعنی مقصد غیرت ہے ہی نہیں، اور جس میں غیرت نہیں ایمان ہی نہیں. کیونکہ جب شادی شدہ عورت ہے، زنا ثابت ہو گیا، اسلام میں تو رجم کی سزا ہے کہ مار دو اس کو، زندہ ہی نہ رہے زمین پر. تو اسلام نے ایسے سزائیں جاری کر دی ہیں. تم نے پھر بھی گھر میں رکھا ہوا ہے. اب اس کا بھائی اب پھر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. ہاں کچھ عرصہ نہیں آیا تھا، بات پرانی ہو جائے، اس نے اپنا کام پھر شروع کر دیا. مسئلہ پوچھنے آیا مولوی صاحب سے. جب غیرت نہیں، مسئلے کا کیا مطلب؟ شاہ صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 80 کے قریب، 1980. حضرت مہدی جو ہیں وہ رحمت اللہ علیہ نبی نہیں ہوں گے، علیہ السلام نبی کے لیے ہوتا ہے. ویسے کہہ دو تو کوئی نہیں. جیسے ہم مسلمان بھی تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا السلام علیکم. میرے والد محترم کا ایکسیڈنٹ میں ہڈی ٹوٹ گئی، ابھی تک نہیں جڑی، پیشاب کی بھی تکلیف ہے. ان کی جگہ میں حج کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے. آپ حج بدل کریں، ان سے اجازت لیں اور باقاعدہ حج بدل کریں، اور وہ خرچہ بھی اگر خود دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں جی کہ میں حج سے پہلے چھٹی جا رہا ہوں، تو اگر ان مہینوں میں عمرہ کروں کوئی بات نہیں، عمرہ کرو، جاؤ چھٹی، کوئی مسئلہ نہیں. بابا مسئلے کو سمجھا کرو. علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا اور قدرتی طور پہ حج کے مہینوں میں آ کے عمرہ کر لیا، اب اس پہ حج فرض ہو گیا. ایک آدمی اگر پہلے حج کر چکا ہے تو زندگی میں حج جو ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، دوبارہ تو فرض نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ تو عمرہ کر کے ویسے مکے سے بھی جا رہا ہے، چھٹی جا رہا ہے، اس کے لیے کیا ممانعت ہے؟ کچھ مسئلے کو سمجھا کریں. وہ جو ہے نا کہ عمرے کرنے سے حج فرض ہو جائے گا، حج فرض ہو جائے گا. مانا یہ ہے کہ آدمی نے حج نہیں کیا ہوا اور اشہر حج میں شوال ذوالقعدہ میں آ گیا، عمرہ بھی کر، اس کا مانا ہے کہ اب تو اس کے بعد حج کی طاقت ہو گئی نا، حج کر سکتا ہے، حج فرض ہو گیا. کیونکہ اب تو 50 ریال میں حج ہو جائے گا. 5 ریال دے گا مینا پہنچ جائے گا، 10 ریال دے گا عرفات پہنچے گا، 10 ریال دے گا مزدلفہ پہنچ جائے گا. اور اگر جوان آدمی ہو تو ماشاءاللہ پیدل چلا جائے تو پھر یہی 5-10 ریال کھانے پینے کے خرچ. ویسے اکثر تو وہ بھی نہیں ہوتے. اللہ کے بندے جو ہیں ماشاءاللہ پورے مینا میں، پورے عرفات میں، اور حکومت بھی، سعودیہ حکومت بھی ماشاءاللہ پورے سڑکوں پہ کنٹینر لگے ہوتے ہیں. کہیں پانی تقسیم ہو رہا ہے، کہیں کھانا تقسیم ہو رہا ہے، کہیں لسی تقسیم ہو رہی ہے، کہیں فروٹ تقسیم ہو رہے ہیں. یعنی بلکہ کرتون کے کرتون جو ہے فروٹ کے اٹھا کے تمہاری گاڑی میں زبردستی پھینک دیتے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ پیسے نہیں لگتے. آدمی الٹا کچھ نہ کچھ گٹھڑی باندھ کے گھر لے آتا ہے.
کہ بھی اگلے 10-15 دن بھی کھاتے رہیں گے. اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی یار یہ لوگوں کا مال ہے یہ تو غریبوں کو دے دوں. ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور حج کرے گا تو ایک بکری دے گا. بالکل. فرق اتنا ہے کہ حنفی مسلک میں اس پہ جرمانے کی بکری ہے اور باقی اماں فرماتے ہیں تمتع ہو گیا اس کا. تو بکری تو ہر حال دینی ہے نا جی. ہم مکہ مکرمہ میں نوکری کرتے ہیں جب چھٹی جاتے ہیں اپنے ملک میں تو واپسی پہ عمرہ نہیں کرتے. ماشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہو کہ اللہ نے آپ کو مکے میں رکھا ہوا ہے. انا للہ و انا دم واجب ہو جائے گی. عمرہ بھی کرنا پڑے گا دم بھی دینی پڑے گی. نکاح سے آ رہے اور بغیر عمرے کے ڈیوٹی پر تو تم نے کبھی وردی نہیں چھوڑی لیکن اللہ کے در پہ آنے کے لیے چادریں باندھنی مشکل ہو گئی ہے. عمرہ کر نہیں پاتے. کو مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے نہیں کر پاتے آپ. میں جدہ سے مدینہ منورہ گیا مدینہ سے جدہ آ گیا عمرہ کوئی ضروری نہیں. اگر ہم مدینہ منورہ جائیں یا طائف لازم عمرہ کریں. الا وہ آدمی جو ڈپٹی پہ جا رہا ہے کوئی کام ہے ڈرائیور ہے روز جاتا ہے روز آتا ہے اس کے لیے گنجائش ہے نہ کرے. یہ میں نے بتا دیا ہے کہ اگر اس نے حج پہلے نہیں کیا ہوا اب عمرہ کیا تو پھر حج بھی کریں. میری لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی مدرسے میں پڑھتی ہیں پڑھتی رہیں اور شادی کے لیے کوشش کرو. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے. یعنی جیسے دلہن ہوتی ہے نا گویا قرآن کی دلہن ہے. تو والد والدہ اور لڑکی خود 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو بہت جلدی رشتے ہو جائیں. اور دوسری بات میرے بھائی یہ ہے کہ تم بھی رشتے میں دین والا چنو دولت والے نہ ڈھونڈو. یہ بڑے بے وفا ہوتے ہیں. جو خدا کا بے وفا ہے نبی کا بے وفا ہے تیری بیٹی سے وفا کرے گا. دین والا آدمی ڈھونڈو جس مدرسے میں پڑھ رہی ہے اسی استاد کو کہہ دو 1 دن میں رشتے ہو جائیں گے. تم یہ نہ سوچو غریب ہے امیر ہے. یکونوا فقراء اگر غریب اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا. جس کے رزق میں برکت نہ ہوتی وہ شادی کرے. میں انڈیا سے آیا ہوں لیکن پتہ نہیں تھا کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں گا تو پھر کوئی جرمانہ نہیں. کیونکہ ویزا لے کے آیا پتہ نہیں کمپنی جدے میں رکھتی ہے کہاں رکھتی ہے کہاں بیچتی ہے پھر تم پر کوئی جرمانہ نہیں. میں انڈیا سے آیا 23 رمضان کو پہنچا. انڈیا کے حساب سے میرے روزے 29 بنتے ہیں تو 1 روزہ رکھو پورا کرو. اس میں کیا ہے؟ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی اس نے ارادہ کیا تھا کہ بیوی کے لیے حج بدل کروں گا. پھر اس کا والد بھی فوت ہو گیا تو والد کا حق مقدم ہے بیوی سے. پہلے والد کا کر دو پھر بیوی کا بھی کر دینا یا والد کا کر دو بیوی کا حج بدل کرا دو. تم نے ارادہ کیا تھا تو ضرور سب آپ پہنچاؤ. اگر ایک آدمی نے
حج نہیں کرنا ہے، لیکن ان مہینوں میں عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، عمرہ تو منع نہیں اللہ کے بندے۔ وہ تو مسئلہ تب ہے کہ اگر کسی نے جو مکے میں رہنے والا ہے وہ حج بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ افراد کرے، عمرہ نہ کرے۔ حج ہی نہیں کرنا تم نے، جتنا مرضی ہے عمرے کرو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض گاڑیاں ہم قسطوں پہ لیتے ہیں کہ مثلا اس کی 1000 ریال مہینہ قسط ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، کیونکہ اگر نقد خریدو مثلا قیمت 20,000 ہے، قسطوں پہ 25,000 ہے، تو گویا یہ گاڑی تم نے خریدی ہی 25,000 میں ہے، لہذا یہ سود نہیں بنتا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں کی کمائی ایک جگہ ہے، ایک بھائی نے والدہ کو سونے کی کوئی چوڑی بنا دی تھی، تو اب والدہ فوت ہو گئی ہیں تو وہ والدہ کا مال ہے، سب میں تقسیم ہوگا، وہ ایک میں نہیں ہوگا۔ اب دی ہے تو مرنے کے بعد لینا چاہتا ہے، اکیلا ہے ماشاء، جب تم نے والدہ کو دے دی تو وہ مال والدہ کا ہو گیا، تمہارا کہاں رہا اللہ کے بندے؟ زندگی میں والدہ کو خوش کر لیا، مرنے کے بعد پھر چوڑی واپس لینا چاہتا ہے، سمجھدار آدمی ہے ماشاء۔ اگر ہم زیارت کے لیے مدینہ منورہ جائیں، بالکل عمرہ کریں، مدینہ منورہ میقات ہے، میقات سے حضور پاک کبھی بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے۔ ہاں اگر ایک آدمی نے حج نہیں کرنا، صرف اس نے قربانی دینی ہے، اضحیہ جو قربانی ہوتی ہے ہر سال، تو اس کو بھی چاہیے کہ یکم ذی الحج کے بعد ناخن حجامت وغیرہ نہ کرے، پہلے کر لے، تاکہ کم از کم حاجیوں کی شکل تو بنا لے نا، اللہ پاک اسی شکل بنانے میں بھی معاف کر دیں گے۔ تیسری تکبیر جنازہ کی پڑھنے کے بعد نماز کی حالت میں کیا اردو میں دعا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، وہی دعا کرنی ہوگی جو جنازے کی ہے۔ تمہیں نہیں آتی تو بس اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر ایک لفظ یاد کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن اردو میں دعا نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کے آداب نصیب فرما، حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔